صادقین کی کیفیت، ان کا ساتھ ہو جانا جو ہے یہ ایک قافلہ بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایک نصب العین اور ایک منزل اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کل کے سفر میں تو قافلوں کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آپ سوچیے تو صحیح اس زمانے کا سفر کے سارا راستہ راہزنوں سے اور قزاقوں سے پٹا پڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج راہزن اور قزاق جو ہے وہ آپ کو آبادیوں میں ملتے ہیں، جنگلوں میں نہیں ملتے، وہاں ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن وہ زمانہ جب وہاں تنہائیوں میں یہ کچھ ہوتا تھا، وہاں تنہا سفر کرنے والا ہر قدم کے اوپر لوٹنے کے اندیشے میں ہوتا تھا، وہاں قافلے کی ضرورت ہوتی تھی۔ قافلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نصب العین ایک منزل پر پہنچنے والے اکٹھے چل پڑتے ہیں نا، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہے قافلے کے ساتھ جانے میں۔ عموم الصادقین یہ ہے، اسی لیے قرآن کریم نے تمام دعائیں جمع کے سیغے میں کہی ہیں۔ دعائیں خرابی چیز ہے ہی نہیں، ایک کی دوسرے کے ساتھ تکلیف ہوتی الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ ہے وہ جو اس پروگرام کی صداقت پہ اب یقین رکھتے ہو، خود ثابت قدم رہو، دوسروں کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنو۔ آیا کیسے ذریعہ بنو؟ رابطوا، یہ پانی جو ہے تیز ہے، ذرا یوں اکیلے اکیلے چلو گے بہ جاؤ گے، باہوں میں باہیں ڈال کے جو چلنا ہوتا ہے نا تیز ندی کے اندر پار کرنے کو، اسے کہتے ہیں رابطہ۔ کہا یہ چیز کرو، نیک آرزوؤں کا اظہار دوسروں کے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اب آئیے ہماری دعائیں کیا رہ گئی۔ پہلی دعا تو وہی جو قرآن نے کہا تھا، ندی کے کنارے پہ ایسا کھڑا ہے ہاتھ بڑھائے ہوئے یا کہہ رہا ہے کہ آجا پانی منہ نہیں آئے گا، پھر خود نہیں آتا تو حضر صاحب کے پاس چلے جائے، میرے لیے دعا کیجیے کہ خدا کے لیے کچھ کرے۔ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ بڑا نیک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، بات وہی ہے عزیزان من، جو ہو رہا ہے اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں بھیڑوں کی طرح، کھڑے ہو کے کبھی سوچتے نہیں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی بلا پکارنے والا ہم کو پکارتا ہے ہم اس کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ جہاں کوئی پکارنے والا جو پکارتا ہے، ہم جو ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے یہ ہیں کہ جی وہ خدا آپ کی دعا کو سن لیتا ہے، یعنی کیوں آپ مقرب ہیں اس کے، یعنی آپ سے وہ قریب ہے ہم سے دور ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہو انی قریب، میں تم میں سے ہر ایک کے قریب ہوں۔ ہم عملاً اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا تکلف برت رہے ہیں، قریب تو آپ ہی نہیں کہ ہیں، سادہ دل رکھنے میں ہمیں کہیں جان دیتا ہے۔ یعنی ہم کہتے یہ ہیں جا کے عزیزان من، میں نے کہا قرآن نے کہا تفکروا، سوچا کرو۔ کہتے ہیں نا مقربین مارے جا رہا ہے، کیا مانے ہیں مقربین ہمارے؟ وہ کہتا ہے نہیں قریب، وہ جیبو دعوت اذا دعان ہے، ہر بلانے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہی خدا کے متعلق جو غلط تصور ہے۔ ہمارا جب دور ملوکیت آیا تو اس دور میں تو پھر قدم قدم پہ دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعا اس وقت کرتا ہے انسان کہ جب کوئی بات اس پر نہیں چلتی، جب وہ بے بس ہو کے رہ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے۔ جب کام کسی کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس وقت دعا کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پڑتی۔ جتنا غلط نظام ہوگا اتنی ہی رکاوٹیں ہر شخص کے راستے میں زیادہ حائل ہوتی چلی جائیں گی، اتنے ہی اس کو دعا کے لیے زیادہ مجبوریاں پیش آتی چلی جائیں گی۔ کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا؟ اس پارٹیشن وغیرہ سے پہلے یا اس کے بعد کے دور میں بھی یہ ہماری مزاروں پہ یہ رونق نہیں ہوا کرتے، غور کیجیے گا کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا اتنی رونق نہیں ہوتی۔ جتنا جتنا معاشرے کے اندر قانون کا احترام ہوتا جاتا ہے
کام قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، اتنی رکاوٹیں پیش آتی چلی جاتی ہیں، یعنی اتنا ہی آدمی بے بس ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ اس بے بسی کا نتیجہ ہے جو اتنا ہجوم آپ ان نظاروں کے اوپر دیکھتے ہیں حضرت صاحب کے پاس سے۔ صحیح معاشرے کے اندر تو میں نے اپنی پچھلی تقریر میں دہرایا تھا، پھر دوہرا دوں، اسلام کے صحیح عوامل عملی دنیا میں سیکھنے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ عجیب شخصیت تھی، انہوں نے خلافت کے بعد یہ کہا تھا کہ خدا نے میرے ذمے یہ بات لگا دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دیا۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا، خلیفہ بنایا اس لیے گیا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی مشکل پیش ہی نہ ہے کہ تمہیں خدا سے کچھ مانگنا پڑے، اور خدا سے مانگنے کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری شکایت کرو گے، جب بھی اس سے کہو گے نا میرا کام نہیں ہوا تو اس کے تو یہ مانے میرے خلاف تم شکایت کرتے ہو۔ میرا فریضہ ہے یہ کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں روک لوں۔ صحیح نظام میں تو عزیزان من خدا کے احکام کے مطابق نظام ان دعاؤں کا جواب دیتا کرا جاتا ہے، خدا تک دعا بھیجنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جتنا معاشرہ بگڑتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنی تسکین کے لیے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، غلط کاروں کے نتیجہ جاتا ہے۔ بڑا کاروبار چلا ہوا ہے صاحب اس غلط معاشرے میں، ہر غلط کار کا چلا ہوا ہے، کا جانا چلے گا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم وہاں جاتے ہی ہیں کہ یہ دور ملوکیت کا ہے، اسلام ہمارا موجود ہے۔ کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ دراصل میں ہم نے خدا کو آسمان پر بادشاہ کا سایہ بنایا، عرش کے اوپر بیٹھا ہے دور، اس کے گرد کچھ مقربین ہیں، وزراء ہیں، درباری ہیں، کچھ قصیدہ خاں ہیں، وہاں پھر حاجب اور دربان ہیں، دور کہیں دروازہ ہے، وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں، آنے والے سے پوچھتے یہ ہے کچھ پاسپورٹ کوئی چٹھی آپ ہے، ٹھیک ہے مقربین ہے، وہ وہاں دوسرا کو جاتا ہے تو اس کو وہاں سے دھکا مل جاتا ہے، چل بھاگ جا ساری درخواست ہوتے نہیں جا روز آ جاتے ہے اب آ جا ڈبے دے اندر، اور شام ڈبا میں درخواست نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے سے کہ ڈبے پیر کا ڈبا نہ ہو۔ یہ تصور ہم نے اپنے ذہن میں، ہم نے دیکھا ملوکیت میں یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا تھا نا، ہم نے بڑے پیمانے پہ خدا کا یہی نقشہ ذہن میں رکھ لیا کہ ہماری درخواست براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں کوئی ڈھونڈنا پڑے گا ایسا جو اس کا مقرب ہو۔ غلط معاشرے میں جو کام آپ کے ذہن میں آتا ہے، کتنا ہی وہ آپ حق پہ ہوں، کتنے ہی قانون کے مطابق ہو، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ صاحب کوئی ایسا آدمی تلاش کیجیے جو اس تک بات پہنچا، ہے نا یہ چیز۔ یہ تھی غلط معاشرے کی ضرورت کہ براہ راست تمہاری بات نہیں سن سکتا وہ جج، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ تمہیں کسی کے وساطت سے اپنی بات، اپنی درخواست وہاں تک پہنچانی ہوگی۔ یہ بات ملوکیت کی جو پیدا ہوئی، خدا کو ہم نے سب سے بڑا حکم الحاکمین سمجھا کہ یہاں نہیں ہے براہ راست درخواست اس تک پہنچی تو اس تک براہ راست ہماری درخواست کیسے پہنچے گی، اس کے مقربوں کو تلاش کرو۔ پھر یہاں کا تجربہ بھی ہمارے سامنے تھا، مقربین کے متعلق پھر یہ بات پیدا کی کہنا بزرگوں کو آنے باوا لڑکاؤں نے نہیں کرے جائے گا ہم کا۔ آپ دیکھیں گے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہی تصور جو ہے۔ اب ان کی محنت ہو رہی ہے، سماجت ہو رہی ہے، اخلاق، وہ ان کے فارم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہر تو پارٹی اب تک پہلے یہ کہتا تو نہیں، آپ تم کو کسی نے غلط بتا دیا تھا، میرے ان کے ساتھ ایسے پروسام راسم کہتے تعلق، وہ بات نہیں ہے، وہ تو بڑے انصاف پسند ہیں، وہ ہاں یہ بات نہیں ہے، اس میں تو ہوتا، اور وہ اور لجاجت کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو یہ جی نہیں جی یہ کچھ